السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجہاد سبق نمبر ہے 274۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال اصبنا سبایا یوم اوتاس لہن ازواج فتحرجوا فانزل اللہ تعالی والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم الآیہ، اخرجہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ اوتاس کے دن کچھ قیدی عورتیں ہمارے ہاتھ لگیں جن کے خاوند زندہ تھے۔ مسلمانوں نے ان قیدیہ عورتوں کے ساتھ ہم بستری کو حرج سمجھا، باعث حرج سمجھا، تو اس موقع پر اللہ نے قرآن مجید کی یہ آیات نازل فرما دی، تم پر شادی شدہ عورتیں حرام ہیں، تم پر شادی شدہ عورتیں حرام ہیں مگر وہ جو تمہاری لونڈیاں ہوں۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جنگ میں جو عورتیں مسلمانوں کو مال غنیمت میں مل جائیں، قیدیہ لونڈیا عورتیں، ان سے ہم بستری کرنا یہ باعث گناہ یا باعث حرج نہیں ہے۔ ہاں، اس کے لیے جیسے پہلے کے سبقوں میں یہ گزر چکا ہے کہ لونڈی کے لیے یہ ہوگا کہ اگر وہ حاملہ ہے تو وضع حمل کے بعد اس کا مالک اس سے ہم بستری کر سکتا ہے، اور اگر وہ غیر حاملہ ہے تو ایک حیض تک انتظار کیا جائے گا۔ جب اس کو ایک حیض آ جائے گا تو لونڈی کا مالک لونڈی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے، اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بعینہ جیسے وہ اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے، باقاعدہ سرکاری تقسیم کے بعد جب جس کے حصے میں جو لونڈی آ جائے، جو عورت آ جائے۔ اگلی حدیث عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ وانا فیہم قبل نجد فغنموا ابلا کثیرۃ فکانت سہمانہم 12 بعیرا ونفلوا بعیرا بعیرا، متفق علیہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نجد کی طرف ایک چھوٹا جہادی لشکر بھیجا۔ فرماتے ہیں ابن عمر میں بھی اس لشکر میں موجود تھا، تو لشکر میں موجود مجاہدین نے بہت سارے اونٹ مال غنیمت میں حاصل کیے، اور پھر مجاہدوں کو ان میں سے ہر ایک کے حصے میں 12 اونٹ آئے، اور انہیں ایک ایک اونٹ زائد بھی دیا گیا۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوا غازی کو مال غنیمت میں سے مقررہ حصے کے علاوہ زائد مال بھی دیا جا سکتا ہے، مال غنیمت میں مقررہ حصے کے علاوہ بھی زیادہ دیا جا سکتا ہے۔ اگلی حدیث عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر للفرس سہمین وللراجل سہما، متفق علیہ، واللفظ للبخاری، ولأبی داود اسہم لرجل ولفرسہ 3 اسہم
साहमैनी लिफारसी व साहमन लहू। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा रावी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खैबर के रोज घोड़े के लिए 2 हिस्से और पैदल के लिए 1 हिस्सा तकसीम किया, यानी घुड़सवार मुजाहिद के लिए 2 हिस्से घोड़े के और जो मुजाहिद पैदल था उसके लिए 1 हिस्सा। अबू दाऊद की रिवायत में है कि आपने 1 मर्द और उसके घोड़े के लिए 3 हिस्से मुकर्रर किए, 2 हिस्से तो घोड़े के लिए और 1 हिस्सा उसका अपना। और प्यारे भाइयों, इस हदीस से ये मालूम हुआ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो मुजाहिद घोड़े वाला था, घुड़सवार था, उसको 3 हिस्से दिए, 2 हिस्से उसके घोड़े के और 1 उसका अपना, और जो पैदल मुजाहिद था उसको 1 हिस्सा दिया। तो इस हदीस से ये मालूम हुआ कि माले गनीमत की तकसीम में घुड़सवार के लिए 3 हिस्से हैं। घोड़े को 2 हिस्से इसलिए दिए कि चूंकि उसकी खुराक देखभाल पर काफी अखराजात आते हैं। अगली हदीस, अनमान इब्न यजीदा रदी अल्लाह तआला अन्हु काल समिअतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु ला नफला इल्ला बादल खुमुसी, रवाहु अहमद व अबू दाऊद वसाहु तिरमिजी वसाहु तहावियु। मान बिन यजीद रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते हुए सुना, नफल जायद हिस्सा खुम्स के बाद ही होता है। तो इस हदीस से प्यारे भाइयों हमें यह मालूम हुआ। एक और हदीस जिसे अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने रिवायत किया, और इसके अंदर यह है कि नजद की तरफ भेजे जाने वाले मुजाहिदीन को खुम्स निकालने से पहले जो है वो जायद हिस्सा दिया गया, जैसा कि इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की ये रिवायत गुजर चुकी है। और इसी तरह अबू दाऊद वगैरह के अंदर, और इसी तरह यह बात भी अहदीस से साबित शुदा है कि जायद हिस्सा चाहे असल गनीमत से दिया जाए या खुम्स से, दोनों तरह जायज है। और इसी तरह यह मसला कि जायद हिस्सा खुम्स से पहले देना जायज है या नहीं, तो यह भी दोनों तरह दुरुस्त है कि चाहे वो पहले दिया जाए या बाद में अदा कर दिया जाए। अगली हदीस, अन हबीब इब्न मसलमा रदी अल्लाह तआला अन्हु काल शहीदतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफल रुबुआ फिल बदअती वसुलुसा फिर रजअती, रवाहु अबू दाऊद वसाह इब्नुल जारूदी व इब्नु हिब्बान वल हाकिम। हबीब बिन मसलमा रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी फरमाते हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर के आगाज में हमला करने पर, सफर के आगाज में मुजाहिदों को हमला करने पर 4था हिस्सा बतौर नफल अता फरमाया, और गज़वे से वापसी के वक्त हमला करने पर 3रा हिस्सा दिया। तो इस हदीस से यह मालूम हुआ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नौइयत के मुताबिक जो है वो हिस्से अता फरमाए। अगली हदीस, अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा काल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युनफ्फिलु बादा मन यबअसु मिनस सराया लिअनफुसिहिम खासतन सिवा कसम आमतिल जैशी, मुत्तफकुन अलैहि। अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा रावी हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाज जिहादी दस्तों को बिलखुसूस गनीमत के हिस्से के अलावा कुछ मजीद दिया करते थे। ये आम लश्कर की तकसीम में शामिल नहीं होता था,
تو پیارے بھائیو، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض جہادی دستوں کو بالخصوص غنیمت کے حصے کے علاوہ کچھ مزید بھی دیا کرتے تھے، اور یہ جو کچھ مزید دیتے تھے یہ عام لشکر کی تقسیم میں شامل نہیں ہوتا تھا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بعض دستوں کو جو ہے وہ کسی مخصوص مصلحت یا خدمات کی بنا پر کچھ مخصوص کر کے دینا یہ بھی درست ہے، اور اسی طرح بعض کو کم دینا اور بعض کو زیادہ دینا یہ بھی درست ہے۔ تو ان مجاہدین کو ان کے جرنیل، ان کے میجر، ان کے کرنل، ان کے سربراہ اور سربراہان مملکت، امیر لشکر خصوصی طور پر انعامات دے سکتے ہیں، اور جیسے تمغے، نشانات، نقد انعامات وغیرہ، تاکہ مجاہدین اور غازیان اسلام کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی حدیث، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، رواه البخاری ولی ابی داود، فلم يؤخذ منهم الخمس، وصاع ابن حبان۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی روایت کرتے ہیں ابن عمر کہ ہمیں غزوات میں شہد اور انگور ہاتھ آیا کرتے تھے، تو یہ کھانے پینے کی چیزیں ہم کھا لیا کرتے تھے اور انہیں اٹھا کر نہیں لے جاتے تھے۔ اور ابو داود کی روایت میں ہے کہ ان سے خمس وصول نہیں کیا جاتا تھا۔ شہد ہو گیا، انگور ہو گئے، کھانے پینے کی کوئی چیز اگر ہاتھ آ جاتی تو جس کی جتنی ضرورت ہوتی وہ اس کو کھا لیا کرتا تھا، اور ذخیرہ نہیں بناتے تھے، ساتھ اٹھا کر نہیں لے جاتے تھے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا دوران جنگ مجاہدوں کے ہاتھ کھانے پینے کی اگر چیزیں آئیں تو وہ انہیں کھا سکتے ہیں، اور انہیں جو ہے وہ خمس اس میں سے وصول نہیں ہوتا تھا، یا کھانے پینے کی چیزوں کو جو ہے وہ جمع نہیں کرایا جاتا تھا۔ جس نے جتنا جو کھانا ہوتا وہ کھا لیتا تھا۔ ہاں البتہ ذخیرہ اندوزی کے لیے اٹھا کر لے جانا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ اگر دشمن کے جانور اور ہتھیار قبضے میں آئیں تو انہیں بھی جنگ کے لیے استعمال کرنا درست ہوگا مجاہد کے لیے، ہاں مگر جنگ کے اختتام پر مال غنیمت میں واپس جمع کرانا ہوگا۔ پیارے بھائیو، یہ آج کا سبق نمبر تھا 274۔ آج کے سبق سے یہ معلوم ہوا کہ جہاد کے دوران میں جب کافروں کی عورتیں ہاتھ لگیں تو وضع حمل کے بعد یا ایک حیض آنے کے بعد ان سے مجاہد کے لیے حصے میں تقسیم میں جس کو جو لونڈی حصے میں اور تقسیم میں مل جائے اس کے ساتھ ہم بستری کرنا درست ہے، بھلے اس کا کافر خاوند موجود ہی کیوں نہ ہو۔ جبکہ عام طور پر شادی شدہ عورتیں حرام ہیں، شادی شدہ عورت سے ہم بستری نہیں کرنی، جبکہ لونڈی کے ساتھ وضع حمل کے بعد یا ایک حیض آنے کے بعد مجاہد اپنے حصے میں ملنے کے بعد اس سے ہم بستری کر سکتا ہے۔ اور آج کے سبق سے معلوم ہوا کہ مال غنیمت میں مقررہ حصے کے علاوہ بھی انعامات وغیرہ دینا یہ لینا درست ہے، جیسے فوجیوں کو انعامات اور تمغے وغیرہ دیے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔